الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وقال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى ينقطع الأرض من ها هنا وها هنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل قال العج والسج أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي یہ اللہ تبارک و تعالی کا عطیہ ہے. اللہ جسے جو فضل دینا چاہے، جو عزت اور شرف دینا چاہے، جو بزرگی اور جو احترام دینا چاہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اللہ دیتا ہے. کفار کہا کرتے تھے کہ کیا دونوں بڑی بستیوں کے درمیان جو اچھے لوگ ہیں، جو پیسے والے ہیں، ان کے پاس یہ نبوت نہیں آئی، ایسے غریب آدمی کے پاس نبوت آ گئی؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دے. اللہ نے زمانوں کو اور مکانوں کو جو فضیلت دی ہوئی ہے، اب یہ کوئی کہے کہ اس مکان کو یہ فضیلت حاصل ہے، اس مکان کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تو اللہ کا جواب یہ ہے کہ بھئی ہم جسے چاہتے ہیں اسے افضل بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عظیم بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں حرمت اور عزت والا بناتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اس کو فطری حالت پر رہنے دیتے ہیں. اللہ نے دنیا میں 3 مقام کو چنا ہے. ایک بیت اللہ الحرام ہے، خانہ کعبہ ہے. دوسرا مسجد نبوی مدینہ منورہ ہے، اور تیسرا مقام ہے بیت المقدس. ان 3 مقامات کو اللہ تبارک و تعالی نے چنا ہے، اور ان 3 مقامات کی زیارت کرنا، ان 3 مقامات پر پہنچ کر نمازیں پڑھنا، ان 3 مقامات پر خاص عبادتیں کرنا، یہ سب حدیثوں سے ثابت ہے اور اس کے بڑے فضائل آئے ہوئے ہیں. اور ان میں بھی
سب سے افضل جگہ وہ ہے مکۃ المکرمہ، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی تعمیر کروائی ہے، اور جہاں سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی، پھر حضرت آدم نے، اور پھر اس کے بعد دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا تو حجر اسود کو رکھنے کے سلسلے میں اختلاف ہوا، تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو رکھا۔ یہ وہ جگہ ہے، وہ جو علاقے ہیں، ان علاقوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہاں گرمی بہت سخت ہے، اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ گرمی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ گرمی وہاں ایسی ہے کہ نہ پسینہ ہے اور نہ کوئی ایسی پریشانی ہے۔ یہاں جو گرمی چپچپاہٹ کی ہوتی ہے، بے چینی کی ہوتی ہے، اس طرح کی گرمی نہیں ہے۔ ایک گرمی ہے، ایک تپش ہے، اگر آدمی نے رومال اوڑھ لیا، منہ کان ڈھک لیے ذرا ڈھنگ سے، یا تھوڑی چھتری ڈھنگ کی لے لی، تو اس کے بعد وہ گرمی اسے نہیں ستاتی۔ کسی سائے میں آدمی کھڑا ہو گیا اور لو کی تمازت ہے، گرمی ہے، پھر بھی اتنی دقت نہیں ہوتی۔ ایسی گرمی ہے کہ وہاں پسینہ نہیں ہے، اور جب پسینہ نہیں ہے تو بدبو نہیں ہے، اور جب جسم سے پسینہ نہیں آتا تو جسم پر میل بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ظاہر کو بھی صاف کیا ہوا ہے اور باطن کو بھی صاف کیا ہوا ہے۔ اس گرمی کی وجہ سے اور اس وہاں کا جو ماحول ہے اور موسم ہے، اس کی وجہ سے جب پسینہ نہیں آتا تو بدبو نہیں، اور پوری فضا میں کہیں بھی بدبو نہیں، پوری فضا میں کہیں بھی بدبو نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا ہے۔ علماء کہتے ہیں، اور جو جانکار لوگ ہیں، ارضیات کے جو ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ موسم ایسا ہے کہ وہاں پہ کروڑوں لوگ بھی جمع ہو جائیں تو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن دوسرے علاقوں کا، بعض علاقوں کا موسم یہ ہے کہ وہاں اگر 2-4 لاکھ کا مجمع ہو جائے تو کوئی خاص قسم کی بیماری ابھر آئے۔ لیکن اللہ نے اس کو ایسا موسم بنایا ہے، مثابۃ للناس بنایا ہے، لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی ہے اللہ نے، تو اس مقام کو بھی اللہ نے، اس کا موسم کو بھی، اور اس کے جغرافیائی اعتبار سے اس کی جو حیثیت بنائی ہے وہ ایسی بنائی ہے کہ وہ ایک پرکشش ہے، ایک الگ انداز کا ہے۔ مدینہ منورہ کا بھی تقریباً یہی حال ہے، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں فرق یہ ہے کہ مکہ مکرمہ پورا پہاڑیوں پر آباد ہے، پورا پہاڑی ہے۔ یہاں تک کہ ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ خانہ کعبہ وادی میں ہے۔ وادی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف یا چاروں طرف پہاڑ ہو اور بیچ میں کچھ جگہ رہ جاوے تو اسے وادی کہتے ہیں۔ اسی وادی میں خانہ کعبہ کو بنایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ پہاڑوں پر جب بارش ہوگی اور تیز بارش ہوگی تو پہاڑوں کا سارا پانی وادی میں آئے گا اور اس کی وجہ سے عمارت کو نقصان ہوگا۔ ایسے ہی خانہ کعبہ کو کئی مرتبہ بنایا گیا اور سیلاب کی وجہ سے اس میں دقت اور پریشانی ہوئی اور اس کی وجہ سے خانہ کعبہ منہدم بھی ہوا۔ تو مکہ مکرمہ پورے طور پر پہاڑیوں میں آباد ہے۔ اب وہاں عمارت بنانے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آدمی پہاڑیوں پہ ہی عمارت بنا لے، جیسا کہ آپ ہماچل اور شملہ وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے پہاڑیوں پر ہی بسیرا کیا ہوا ہے۔ اچھا، ہمارے ہندوستان میں اللہ نے ہندوستان کو بھی ایسا بنایا ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ اس ہندوستان میں پوری دنیا کی خصوصیتیں موجود ہیں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا۔ اگر افریقہ کا جنگل دیکھنے کا ارادہ ہو تو آپ ہمارے جھارکھنڈ میں چلے جائیے، اور عرب کی ریت اور اس کی گرمی دیکھنے کا ارادہ ہو تو آپ راجستھان چلے جائیے، اور جناب ایسی گرمی اور تپش دیکھنے کا ارادہ ہو جو چپچپاہٹ والی ہو اور سیلابی علاقے کی ہوتی ہے تو ہمارے بنگال کو دیکھ لے آدمی، اور بہت ساری، اور اس طریقے کی کوئی برفیلی جگہ یا بہت خوبصورت جگہ دیکھنی ہو تو بھائی آپ شملہ اور یہ جو علاقے ہیں، جو یہ جو پہاڑ ہے ہمالیہ، اس علاقے کے قریب جو لوگ آباد ہیں ان علاقوں کو آدمی دیکھ لے تو یہ جو خطہ ہے اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے ہندوستان کو۔
لیکن وہاں جو عرب کا ملک ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کا جو پہاڑ بنایا ہے وہ چٹیل بنایا ہے، اس میں کوئی درخت نہیں ہے اور گھاس بھی مر جاتی ہے، ظاہر ہے اگر بارش ہوگی یا بارش کا موسم ہوگا تو کچھ ہریالی نظر آئے گی، ورنہ تو ہریالی بظاہر نظر نہیں آتی۔ ہمارے یہاں کے پہاڑ کچھ کچے ہیں اور کچھ پکے ہیں۔ کچے پہاڑ وہ ہیں جو شملہ وغیرہ میں ہے، گول گول پتھر ہے اور مٹی کا تودا کی طرح سے ہے۔ بارش ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بادل پھٹ گیا اور بارش تیز ہو گئی تو وہ پہاڑ کا اچھا خاصا حصہ بہ کر کے سارا کا سارا اس میں سڑک پہ چلا آیا، جس کی وجہ سے سڑک جام ہو گئی۔ تو یہ ہمارے ہندوستان میں ہوتا ہے، لیکن ہندوستان میں بعض پہاڑ وہ ہیں جو بالکل ٹھوس ہیں بالکل۔ عرب کا پہاڑ اسی طریقے کا ٹھوس ہے کہ وہاں کا پتھر کھسکتا نہیں ہے۔ تو پورے مکہ مکرمہ کو آپ دیکھیں تو پورا مکہ مکرمہ پہاڑوں پہ آباد ہے، اور پہلے زمانے میں لوگ پہاڑوں پر ہی رہتے ہوں گے کہ پہاڑ کے ایک حلقے کو وہ گھر بنا لیا، جیسا کہ آج بھی ہے بہت سارے مقامات پہ نظر آتا ہے کہ لوگ پہاڑوں پہ ہی گھر بنا کر کے رہ رہے ہیں۔ آپ اس کا مشاہدہ کریں، تعجب ہوتا ہے کہ وادیوں میں لوگ چلتے ہوں گے، لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے یا تو وادی کا سفر کرتے ہوں گے تو لمبا پڑتا ہوگا، اور یا پھر پہاڑیوں کے راستے کو ہی عبور کرتے ہوں گے تو مختصر پڑتا ہوگا، لیکن پھر چڑھنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا ہے بچپن میں، اور پھر اللہ نے جو حکم دیا کہ آپ قربانی کریں تو خانہ کعبہ کے پاس سے جو منا کا مقام ہے، جو قربان گاہ ہے، جو ہمارے اس نے جو سیر کرانے والے تھے اس نے بتایا کہ یہ وہ پہاڑی ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم لائے ہوئے تھے، وہاں اچھا خاصا فاصلے پر ہے، اور اتنے فاصلے کو کتنا لمبا وقت نے عبور کیا ہوگا، یا وہ کیسا پرمشقت آدمی ہوگا، اور یا پھر وہ کیسا طاقتور قسم کا آدمی ہوگا جو ان پہاڑیوں کو عبور کر کے اس پہاڑی تک پہنچا ہوگا۔ تو تعجب ہوتا ہے، لیکن پھر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو جس علاقے کا رہنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی جسمانی ساخت کو اسی طریقے سے بناتے ہیں اور اس کو اسی طریقے کی قوت ارادی دیتے ہیں۔ ہم ہماچل اور شملہ میرا جانا ہوا تو ہم نے دیکھا کہ عورتیں اور بچے بے تکلف پہاڑیوں میں چڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے کسی شخص کو کہہ دیا جائے تو بہت مشکل ہوگا۔ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے، یہاں سے احرام باندھ کر کے گئے، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہاں سے ظہر کی نماز ہم نے پڑھی تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد یہاں سے چلے تو میرا اندازہ یہ تھا کہ ہم جدہ پہنچ کر کے عصر کی نماز پڑھیں گے۔ جہاز میں ہی ایک صاحب نے، بعض ہوتے ہیں قابل آدمی ہوتے ہیں بیچارے، جہاز میں ہی اعلان کیا سب سیٹوں پہ بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھ لیں، عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس مائک تھا تو انہوں نے کہا۔ اس کے بعد میرے جو جاننے والے تھے میں نے ان سے کہا کہ بھئی ابھی آپ نماز نہ پڑھیں، جدہ اتر کر کے ہمیں وقت ملے گا آپ وہاں نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ ہم سب جدہ اتر کر کے الحمدللہ عصر کی نماز ہم نے وہاں پڑھی۔ جتنے لوگ تھے اکثر لوگوں نے سیٹ پہ ہی نماز پڑھ لی۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا عذر کے باوجود، اگر آپ نے نماز پڑھ لی کسی عذر کی وجہ سے، اگر عذر نہیں ہے تو اس طریقے سے تو بیٹھ کر کے نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن اگر عذر ہے، مجبوری ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، یا دشمن کا خوف ہے جس کی وجہ سے آپ پڑھ لے رہے ہیں، تو پھر اس نماز کا اعادہ ضروری ہے، یعنی اس نماز کو آپ کو لوٹانا ہوگا۔ لیکن آدمی مسئلے کو آدھا بتا رہا ہے کہ سیٹ پر پڑھ لے، اس کے بعد پھر آگے کیا کرنا ہے وہ نہیں بتا رہا۔ بعد میں ان صاحب سے جب مکہ میں ملاقات ہوئی میں نے کہا کہ جناب خیریت تو ہے، آپ نے یہ مسئلہ بتایا پورا نہیں بتایا۔ بولا اتنی باریکی میں جانے کا نہیں نا امام صاحب، یہ اس کا جواب تھا۔ مکہ مکرمہ ہم پہنچے، رات کو پہنچے، تھکے ماندے تھے، ٹھہر گئے۔ اس کے بعد صبح ہم طواف کے لیے گئے۔ عمرہ کرنا تھا، چونکہ حج تمتع تھا ہمارا، عمرہ کرنا تھا کہ ہم لوگ مسجد حرام کی طرف بڑھے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ راجہ بازار کے ساتھیوں میں دو احباب بھی مل گئے، رابطہ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم لے کر کے جائیں گے۔ تو ہمارا قافلہ جو 6 آدمیوں کا تھا
ہم لوگ پھر الحمدللہ مسجد حرام پہنچے، جس ترتیب سے پہنچنی چاہیے تھی اسی ترتیب سے پہنچے، اور سب سے پہلے خانہ کعبہ پر نظر پڑے، اور وہ کیفیت ایسی ہے کہ آپ دیکھیں گے کیا عرب ہو، کیا عجم ہو، کیا مشرق ہے، کیا مغرب ہے، کیا گورے چہرے والے اور کیا کالے چہرے والے، اور لمبے اور چھوٹے لوگ جب خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں اور بڑھتے ہیں تو سب کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے، اور سب اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ندامت اور شرمندگی کے آنسو ہوتے ہیں، اور اس احساس کے ساتھ کہ اللہ ہم یہاں اس دربار میں پہنچے ہیں تو ہماری معافی ہو جائے گی، اس امید کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ سب کی آنکھوں میں آنسو، اور وہاں پہنچ کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیارت کروائی اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا اور سعی بھی کی، اور بڑی سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور بڑی آسانی سے سب کچھ ہوا۔ خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پرکشش بنایا ہے کہ لوگ پروانہ وار اس کی طرف ٹوٹتے ہیں، پروانہ وار ٹوٹتے ہیں، خاص طور سے حجر اسود کے پاس تو ایسا ہجوم ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگوں کا ایسا ہجوم ہوتا ہے اس کے استلام کے لیے اور اسے بوسہ دینے کے لیے کہ بس الامان والحفیظ، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ کوئی طاقتور آدمی ہو یا بہت زور لگائے تبھی وہاں تک پہنچ سکتا ہے، یا پھر اس پر اللہ کا فضل ہو جائے، ورنہ تو بہت مشکل ہے۔ بعض خواتین کو بھی دیکھا کہ بہرحال وہ پہنچ گئیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو بھی توفیق دی، چونکہ ہم لوگ بہرحال کچھ نہ کچھ جوان ہے ہی ہیں، تو ہم لوگ بھی وہاں تک پہنچے ہیں۔ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد الحمدللہ جو بہت آسانی سے ہوا، پھر ہم نے سعی کی، سعی بھی بہت آسانی سے ہوئی، اور اس کے بعد ایک عمرہ مکمل کیا، اور پھر ہم لوگ واپس آ گئے۔ پھر اللہ کا شکر ہے کہ جب تک مکہ مکرمہ میں رہنا ہوا حج سے پہلے ہم لوگ اپنے اپنے طور پر عمرہ کرتے رہے، کبھی اپنے والد کی طرف سے، کبھی اپنے دوسرے جو خاندان والے ہیں دادا دادی کی طرف سے، کبھی دوسرے احباب کی طرف سے، اس طریقے سے الحمدللہ عمرہ چلتا رہا سب کا۔ اس میں مرد بھی شریک رہے، خواتین بھی شریک رہیں، اور پورے طور پر بشاشت کے ساتھ عمرہ کیا۔ اور جو مختصر زیارتیں تھی خانہ کعبہ کے آس پاس کی وہ ہم نے زیارتیں کی، اور ہم نے یہ سوچا کہ حج سے پہلے کسی پرمشقت جگہ پہ جانا یا دور کا سفر کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اصل ہم حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ گئے کچھ ایسا ہو گیا یا بیمار ہی پڑ گیا آدمی تو وہ 5 دن کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ ذرا سا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے ہم نے دور کا سفر نہیں کیا۔ اور اس کے بعد پھر حج کا دن آ گیا، 7ویں کو ہی ہمارے جو معلم حضرات ہیں وہ لوگ آ گئے اور انہوں نے نوٹس جاری کی کہ بھئی یہاں سے اب نکلنا ہوگا، اور 7 کی رات کو ہی یہ حضرات لے کر کے ہمیں چلے گئے، اور رات میں ہم لوگ منی پہنچ گئے۔ منی میں الحمدللہ منی میں قیام رہا، اور سب ساتھیوں کا مشترکہ تھا، چونکہ وہاں پہ کوئی سیٹ نہیں ہوتی ہے، جتنی ہے سب وہ جو جہاں چاہے اپنے طور پر جگہ لے لے، تو ہم لوگوں نے اپنے طور پر جگہ بنا لی۔ بس والا بہت ہی زیرک تھا، ذہین تھا، جو اس کا گائیڈ کرنے والا تھا، اس نے فوراً وہیں پہنچا دیا۔ ہم سے پہلے جو بس کھلی جس میں ہم چڑھے بھی، سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اتر گئے، ہم خفا بھی ہوئے کہ اللہ کے بندے جب سیٹ نہیں تھی تو کائے کو ہمیں چڑھاوائے اور پھر تم اتروائے، یہ پریشانی کائے کو خواتین کے ساتھ کروا رہے ہو۔ وہ گاڑی 4 گھنٹے کے بعد خیمے میں پہنچی، یہ سب اللہ کی طرف سے تھا۔ اب اس گاڑی پہ ہم ہوتے تو ہم بھی 4 گھنٹے تک گھومتے ہوتے، اس کا گائیڈ کرنے والا صحیح نہیں تھا، تو 4 گھنٹے تک وہ مینا کے آس پاس گھومتی رہی بس، اور 4-4.5 گھنٹے کے بعد پہنچی، اور ہم 20 منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد چونکہ ٹریننگ وغیرہ تھوڑی سی لی ہوئی تھی تو میں نے تھوڑی ہوشیاری کی، اور گائیڈ لائن جو ہم نے وہاں دیکھا تو کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی اور کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی، تو میں ایک ساتھی کو لے کر کے باہر نکل گیا، اور میں نے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کیا کہ کون سا مقام ہے، ادھر کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ برج کیا ہے، یہ روڈ کیا ہے، یہ جگہ کون سی ہے، مسجد کون سی ہے، سب کچھ ہم نے معلوم کیا، جو سمجھنے کا تھا وہ بھی، بہت ساری چیزیں جو یہاں نہیں بتائی گئی تھی وہاں جا کر کے ہم نے سمجھی۔ اس سمجھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جب ہم منی سے عرفات کے لیے نکلے، عرفات سے الحمدللہ عرفات کے، چونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ساتھی بتاتے ہیں کہ منی میں آدمی بھٹک جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے بھٹکتا ہے بھائی؟
سب خیمے ایک طرح کے ہوتے ہیں تو بھٹک جاتا ہے آدمی. تو اس لیے ہم نے خاص طور سے یہ چیزیں معلوم کر لی. اس کے بعد پھر اگلے دن وہ پھر رات ہی میں لے کر کے چلے گئے ہم کو عرفات. بس سے ہم عرفات گئے. عرفات میں الحمدللہ اصل تو ہے عرفہ، اور وقوف عرفہ ہوا، اور وقوف عرفہ میں اللہ کی توفیق کے مطابق اللہ نے جو کچھ دعائیں کرائیں پوری انسانیت کے لیے، راجہ بازار والوں کے لیے، کلکتہ والوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اقربا کے لیے، جیسا بھی ہو سکا الحمدللہ دعاؤں میں ہم لوگ مشغول رہے. ہم راجہ بازار کے کئی احباب سب شامل ہو گئے تھے اور ایک ساتھ اجتماعی طور پر دعا ہوئی کھلے آسمان میں، اور الحمدللہ ایک بہت اچھا اور نورانی ماحول رہا. سورج جب غروب ہو گیا تو بسیں لگ گئی تھی مزدلفہ جانے کے لیے، لیکن کچھ ساتھیوں کی رائے یہ ہوئی کہ یہاں سے پیدل حج ہونا چاہیے، اس لیے کہ پیدل حج کرنا یہ فضیلت کا باعث ہے. تو بھئی کم از کم آدمی وہاں سے تو پیدل حج کرے. تو ساتھیوں میں ایک ترغیب ہو گئی اور ایک وہ ہو گیا کہ نہیں بہت اچھا ہے. خواتین کی بھی رائے ہوگی. اب یہ معلوم کرنا تھا کہ یہاں سے فاصلہ مزدلفہ کا کتنا ہے، تو کوئی صحیح نہیں بتایا. تو میں نے ایک پولیس والے سے کہا کم مسافہ من عرفات الى مزدلفہ، کہ یہاں سے مزدلفہ سے اور عرفات سے مزدلفہ کی مسافت کیا ہے؟ تو اس نے کہا 6 کلومیٹر، یعنی 6 کلومیٹر ہے قریب. ہم نے کہا تو کچھ مشکل نہیں، 6 کلومیٹر تو کچھ مشکل نہیں، آرام سے چلا جائے گا. اس نے ٹھیک بتایا. ہم نے کہا کہ ایو طریق، راستہ کون سا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ راستہ ہے. اللہ کا نام لے کر کے ہم لوگ نکل گئے. خرامہ چلتے رہے. اس سے پہلے ہم ایک ٹیکسی میں سفر کر رہے تھے تو وہ ایک میانمار کا ایک شخص ملا، اور اس نے کہا کہ آپ حضرات اس سال جو حج کے لیے آئے ہیں تو بڑے خوش نصیب ہیں. کہا خیریت تو ہے. کہا کہ پچھلے سال جو حادثہ ہوا تھا تو مصری اور یمنی 2.5 سے 3 لاکھ غیر قانونی طور پر آ گئے تھے، جس کی وجہ سے حکومت کو یہ پریشانی ہوئی اور یہ حادثہ ہوا. اس سال حکومت نے ایسی سختی کی ہوئی ہے کہ مت پوچھیں. سارے مکہ والوں کو بھگا دیا ہے، سیدھا سب جدہ بھاگو، اور جو پکڑاتا ہے اس کو گرفتار کر کے سیدھا جدہ بھیج دیتا ہے. تو مکہ میں کوئی نہیں ہے، باہر سے کوئی نہیں آ سکتا، چاروں طرف بیریئر لگا ہوا ہے اور بہت مضبوطی سے سیکورٹی ہے. تو آپ حضرات بہت اچھے طریقے سے حج کریں گے. تو تعجب بھی ہوا، اور واقعتاً ہم نے دیکھا کہ جب ہم عرفات سے مزدلفہ کی طرف چل رہے تھے تو بھیڑ نہیں تھی. کتابوں میں نے پڑھا تھا کہ فرزندان توحید چلتے ہیں، دل کے دل چلتے ہیں، بہت بھیڑ ہوتی ہے. تو ہمیں سمجھ میں آیا 15 آدمی ادھر ہے، 10 آدمی ادھر ہے، 5 آدمی ادھر ہے، بیچ میں خالی ہے. آدمی چل رہا ہے تو چلتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے آپ رک گئے. ایسی کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، آرام سے آدمی چل رہا ہے. اور الحمدللہ خواتین بھی چلتی رہی، اور چلتے چلتے تقریباً 11 بجے رات میں ہم وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچ کر کے ہم نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی، جمع بین الصلاتین کیا، پھر ہم لوگ آرام کرنے لگے، سو گئے. اس کے بعد پھر تہجد میں اٹھ گئے، اور پھر اللہ سے جو دعا کرنی تھی اپنے طور پر دعا ہوئی. فجر کے بعد پھر دعا وغیرہ میں مشغول رہے ہم لوگ، اور سورج نکلنے سے پہلے جیسا کو حکم ہے وہاں سے ہم لوگ پیدل نکل گئے. وہاں سے پیدل چلتے رہے. اب ہمیں رمی جمرات کرنا تھا تو وہاں سے پھر پیدل چلے اور چلتے رہے. الحمدللہ خرامہ سب کے سب چلے، یہاں تک کہ ہم رمی جمرات تک پہنچ گئے. بیچ میں خواتین کو تھوڑا بیٹھانا بھی پڑا. اللہ کا شکر ہے کہ حکومت سعودیہ کی طرف سے اتنا اچھا انتظام ہے کہ جتنا ساتھیوں نے یہاں ڈرایا تھا وہ سب کچھ نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سال کچھ اور رہا ہو، پچھلے سال کچھ اور رہا ہو. جگہ جگہ پانی کا انتظام ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے. لوگ اپنے طور پر کچھ کھانے پینے کا بھی تقسیم کر رہے ہیں. جگہ جگہ شفا خانے موجود ہیں، پولیس والے موجود ہیں. کچھ بھی ایسا ہوا تو فوراً وہ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں. یہ ساری سہولتیں تھی. وہاں کی حکومت کی طرف سے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، بلکہ جگہ جگہ سہولتیں تھیں. یہاں تک کہ ہم رمی جمرات میں پہنچ گئے. بعد میں معلوم ہوا، ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ اس دن آپ نے تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر کا سفر کیا. میں کہا اچھا خیریت تو ہے 20-25 کلومیٹر چلنا تو بڑا مشکل ہے. لیکن اللہ نے اس جگہ کو ایسا بنایا ہے، اور کیا قوت حاصل ہوتی ہے. ہر آدمی چل رہا ہے اور بشاشت سے چل رہا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، بے تکلف چل رہے ہیں. بلکہ کوئی بیٹھ جا رہا تھا ہم کو پریشان، کہے کو بیٹھے یار چلو نا.
آسانی سے بالکل چل رہے ہیں، نہ پیر میں درد ہے نہ کوئی تھکاوٹ ہے، پانی پیتے رہیے، لبیک کہتے ہوئے اپنا چلتے رہیے، یہاں تک کہ ہم الحمدللہ رمی جمرات کی جگہ پہ پہنچ گئے۔ رمی جمرات کی جگہ جب ہم پہنچے تو پہلی دفعہ پہنچے تو وہاں تو پہلے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم نے اس مقام کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں پہنچ گئے تو اس جگہ بہت بھیڑ تھی، سامنے والے تو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، تو سامنے والے ہی میں گھس کر کے ہم نے رمی جمرات کی۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تو دیکھا کہ پورا خالی ہے، تو ہمیں افسوس ہوا کہ ذرا صاحب آگے بڑھ جاتے تو آسانی ہوتی۔ تو خیر رمی جمرات ہم نے بڑی آسانی سے کی، حالانکہ معلوم ہوا تھا کہ وہاں پہ بہت حادثہ ہو جاتا ہے، اور ایسا ہے وہاں ایسا ہے کہ ایک ساتھ بھیڑ جمع ہوتی ہے، وہ کنکری مار کر کے وہ بھیڑ پھر واپس آتی ہے۔ اب آپ ادھر سے جانا چاہتے ہیں اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہاں حکومت کا جو انتظام ہے وہ بہرحال دوسرے انداز کا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہاں کی حکومت کو کہ اس کو کیسے کیا جائے۔ اب وہاں سے لوگ بھٹک جاتے ہیں، سیدھا چلے گئے تو سیدھا مسجد حرام پہنچ گئے، آپ سیدھا اگر آپ چلے گئے اب نکلنا ہے، کچھ پتہ نہیں لوگوں کو کیسے نکلنا ہے، تو سیدھا چلے گئے تو سیدھا آپ مسجد حرام پہنچ گئے، اور مسجد حرام پہنچ گئے تو مطلب پھر اپنے خیمے میں آپ کیسے آئیے گا؟ وہ ایک مسئلہ ہے۔ اب گھومتے رہیے، صحیح سے کوئی بتانے والا نہیں، گائیڈنگ کرنے والا نہیں۔ یہاں جو انسپیکٹر بن کر کے جاتے ہیں وہ 5 دن وہاں کے شاہی مہمان بن جاتے ہیں، ان کا لباس بھی بدل جاتا ہے، وہ سب احرام میں ہو جاتے ہیں، سب حاجی صاحب بن جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کون گائیڈ کرنے والا ہے اور کون یعنی حاجی ہے، سب برابر ہو جاتے ہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے چونکہ سارا سسٹم معلوم کر لیا تھا، اور میں نے معلوم کر لیا تھا کہ ہم کس خیمے میں کون سی جگہ پہ ہیں اور کون سے راستے پہ ہیں، تو جو ہی ہم نے رمی جمرات کی تو سامنے ہم کو نظر آیا طریق الملک فہد، اور اس کا اشاریہ ہم کو دائیں طرف دکھا، تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، اور اس طریقے سے ہم آگے بڑھے۔ رمی جمرات کے بعد ایسا ہم نے دایاں رخ لے لیا کہ یہی ہے راستہ، ہر حال میں کسی سے نہیں پوچھا ہم نے، اور اللہ کا شکر ہے اس اشاریے سے ہم چلتے رہے، چلتے 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 واقعتاً ہم خیمے کے پاس پہنچے، اور بتا دیا گیا تھا ہمیں کہ کون سا رنگ ہے، تو اس رنگ کو بھی ہم سمجھ رہے تھے۔ الحمدللہ اس طریقے سے مینا میں بالکل بھٹکنا نہیں پڑا۔ بعض ساتھی شام میں آئے بیچارے، یعنی 4-5 گھنٹہ وہ بھٹکتے رہے، وہ سیدھا مسجد حرام چلے گئے، اب مسجد حرام سے کیسے آئیں گے کچھ پتہ نہیں ان کو بیچاروں کو، تو وہ بھٹکتے رہے۔ دوسرے دن پھر رمی جمرات کرنا تھا تو بڑی آسانی سے ہو گئی، تیسرے دن بھی بڑی آسانی سے ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ اسی دن جب ہم لوگ واپس آ گئے، جلدی ہی واپس آ گئے، 8:30 بجے تک ہم رمی سے فارغ ہو چکے تھے، 8-8:30 بجے۔ پھر وہاں سے ہم لوگ خیمہ چلے آئے، خیمہ میں ہم نے آرام کیا، اور اس کے بعد کہہ دیا تھا کہ شام کو ہر حال میں ہم لوگوں کو طواف زیارت کے لیے جانا ہے، چونکہ طواف زیارت اسی دن کرنا افضل ہے، تو ہم نے چاہا کہ آرام ہو گیا، 4-5 گھنٹے کا آرام بہت ہے اور چلنا چاہیے پھر، تو خواتین بھی تیار ہو گئی، پورا قافلہ تیار ہو گیا، اور ہم طواف زیارت کے لیے چلے گئے۔ بس ملتی ہے وہاں سے کچھ کرایہ دے کر کے ہم لوگ طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے، مسجد حرام میں۔ مغرب کے بعد ہم لوگ پہنچے ہیں، مغرب کے بعد چلے تھے، عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سوچا کہ طواف زیارت کے لیے، تو وہاں کے عملہ نے ہمیں اوپر بھیج دیا۔ اوپر جب ہم پہنچے ہیں تو گرمی بھی ہے اور بہت لمبا چکر ہوتا ہے، اتنا تھک کر کے آئے ہیں، تھوڑا سا آرام ہوا، اور پھر اوپر سے پورا طواف کرنا 7 چکر تو بہت مشکل ہوا۔ ایک چکر بھی ہم نے نہیں کیا، اور ساتھیوں سے ہم نے کہا کہ بھائی میرے سے نہیں ہوگا، اب نیچے چلو، تو ساتھی سب خفا ہو گئے کہ امام صاحب ایک مرتبہ اوپر لاتے ہیں اور دوسری مرتبہ نیچے لے کر کے جاتے ہیں، تو طواف ہم لوگ کب کریں گے؟ تو ہم نے وہاں سے تاڑ لیا تھا کہ مطاف خالی ہے، مطاف خالی ہے اور یہ لوگ کھولیں گے ہی کھولیں گے، کھولنا ہی ہے، اس لیے کہ بھائی 7 چکر کے بعد تو وہ لوگ صحیح کے لیے جائیں گے، تو مطاف میں آدمی ہے نہیں تو اس کو کھولنا ہی کھولنا۔ چنانچہ اللہ کا شکر ہے کہ ساتھیوں کی طبیعت کے خلاف میں نیچے چلا آیا کہ نہیں میرے سے نہیں ہوگا، نیچے چلو، اور نیچے چلے آئے۔ جو ہی ہم پہلی منزل میں پہنچے کہ مطاف کا حصہ کھل گیا اور ہم داخل ہو گئے، اور سب ساتھیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بیت اللہ کا طواف قریب سے کرنے کا موقع ملا۔ یہ افضل ہے کہ آدمی خانہ کعبہ کا طواف قریب سے کرے، تو الحمدللہ قریب سے ہم نے کیا، بالکل یعنی بھیڑ بھی نہیں تھی، بہت اچھے انداز سے طواف ہوا۔ طواف کے بعد ہم نے سعی کی تو سعی میں بھی بھیڑ نہیں تھی، چونکہ لوگ تو ہیں کہ کل آئیں گے، کل کے انتظار میں ہے، لیکن آخری جو چکر تھا ہمارا سعی کا اس میں اچھی خاصی بھیڑ ہو گئی، اور اس طریقے سے ہم نے سعی کی، اور سعی کے بعد پھر ہم لوگ واپس وہاں مینا جانے کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں۔ تو ایک ٹیکسی والے سے ہم نے کہا کہ بھائی چلو
ٹیکسی والے سے بات ہوئی, وہ ٹیکسی والے لے کر کے چلا اور ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیے آپ آ گئے منزل پر. ہم نے کہا کہ یہ کبری فہد کبری کہاں ہے, یہ تو دوسری جگہ ہے. پولیس والے سے ہم نے معلوم کیا کہ فہد کبری کہاں ہے, کہا کہ یہ نہیں ہے, اس طرف ہے. میں نے کہا بھائی تم تو غلط جگہ مجھے لے کر کے, ہم تو نہیں اتریں گے. اس نے کہا کہ ہمارے پاس تصریح نہیں, اجازت نامہ نہیں. میں نے کہا یہ بات تم کو وہیں کہنی چاہیے تھی, تم یہاں لے کر کے ہم کو آئے. وہ ناٹک نہیں چلے گا. وہ ساتھیوں سے معلوم تھا, شمیم بھائی وغیرہ نے بتایا ہوا تھا کہ ہم 4 کلومیٹر بھٹکے ہیں. ہم نے کہا ہم کو اور نہیں بھٹکنا ہے وہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے. ہم نے کہا کہ تم کو وہاں پہنچانا ہوگا, اور نہیں تو جہاں سے آئے ہیں وہاں پہنچانا ہوگا. بالآخر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, اور پھر جہاں سے ہم لوگ آئے تھے وہیں جا کر کے ہم کو چھوڑ دیا حرم کے پاس, اور پھر ہم بس کے ذریعے سے پھر ہم اپنی جگہ پہنچے. یہ تھوڑی سی دقت ہوئی, لیکن الحمدللہ بھٹکنا نہیں پڑا, یہ وہ ڈرائیور کی غلطی تھی. اور اس طریقے سے ہم لوگ مینا پہنچے, اور دوسرے دن ہم نے پھر رمی جمرات کی. تو رمی جمرات الحمدللہ پیدل جاتے تھے اور پیدل آتے تھے. وہاں سے سیدھا نکلے, سیدھا چلے گئے, اور پھر ایک دوسرا راستہ تھا, اس طریقے سے ایسا چلے آتے تھے. یعنی ذرا بھی نہ بھٹکنا ہے, نہ کچھ پریشان ہونا ہے. خرامہ خواتین کے ساتھ گئے, چھتریوں کے ساتھ, پانی ہے جگہ جگہ, انتظام ہے, ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے الحمدللہ. لوگ جوس وغیرہ بھی دیتے ہیں بڑی آسانی سے, اور بہت آسانی سے ہم لوگ رمی جمرات کر کے الحمدللہ ہم لوگ واپس آتے رہے. اور اللہ کا شکر ہے, جو کچھ بدنظمی ہے وہ یہاں کے حج کمیٹی والوں کی, بیچاروں کی. پاکستانیوں کو کھانا کھلا رہے تھے بنگلہ دیشی, اور ہم بنگالیوں کو کھانا کھلا رہے تھے پاکستانی. یہ مسئلہ تھا. تو پاکستانیوں سے ہم نے پوچھا کیسا رہا, بولا بہت مزہ آ رہا ہے کھانے میں, تو بہت ٹیسٹ فل بناتے ہیں کھانا. اور ہم لوگوں کو ماشاءاللہ چل رہا تھا, بس پیٹ بھر رہے تھے کہ بھر نہیں ہوگا, طاقت پیدا کرنی ہوگی. تو یہ جو کچھ کمی ہے یہ وہاں کی حکومت کی کمی نہیں ہے, یہاں کے لوگوں کے انتظام کی کیا سیٹنگ ہے معلوم نہیں. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ قابل اصلاح ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگوں کو جگہ نہیں ملی مینا کے خیمے میں, اور وہ بیچارے برج کے نیچے پڑے ہوئے, گرمی ہے, تپش ہے, 5 دن رہنا ہے, اور آپ نے اس کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے. کس طرح سے انتظام کر رہے ہیں بھائی؟ دوسرے ملک والوں کو کوئی تکلیف نہیں, وہ ہم دیکھ رہے ہیں جھانک کر کے تو ماشاءاللہ ایک دم VIP قسم کا ہے, سب کچھ اچھا بنا ہوا ہے. اچھا, ایسا بھی نہیں کہ ہم سے پیسے کم لیے جا رہے ہیں, پیسے ہم سے زیادہ لیے جا رہے ہیں. دوسرے ملکوں کے پیسے کم ہیں, حتیٰ کہ ان لوگوں کو کہیں کھانا بنانے کی ضرورت نہیں. پاکستان والوں کو کھانا بنانے کی ضرورت نہیں, ہم لوگ کو خود کھانا بناتے رہے, جھیلتے رہے, لیکن ان لوگوں کو تو کھانا بنایا ملتا رہا پورے حج کے دوران. اور ہمارے ساتھ تو معاملہ ایسا ہے کہ ہم کو کھانا نہیں دیا گیا, کھانے کا نظم نہیں ہے, اپنا کھانا کھا رہے تھے. ہاں, پیسے بھی زیادہ لیے گئے, لیکن اس کے باوجود بھی انتظام کا بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ساری کمی یہاں کی ہے, وہاں کی حکومت کی اور وہاں کے انتظام کی کوئی کمی نہیں. بہرحال یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ حج کا موقع مل رہا ہے اور آدمی جا رہا ہے. پتہ نہیں آگے کے حالات کیا ہوں گے نہیں ہوں گے, تو اللہ کا شکر ہے کہ اس طریقے سے ہم لوگوں کا حج مکمل ہوا. اب چونکہ دھوپ میں چلنا اور دھوپ میں آنا اور پھر AC میں جانا, اور ٹھنڈا گرم ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ طبیعت آدمی کی ناساز ہو جاتی ہے. تو اکثر لوگوں کی طبیعت ناساز ہوگی, اس میں سے میں بھی شامل تھا. لیکن ایک دن کے بعد افاقہ ہو گیا. پھر عمر ہے نا, ذرا سا سوچا کہ ساتھی لوگ چل رہا ہے تو چلیں ہم بھی, ذرا سا طواف وغیرہ کر لیتے ہیں. ہوٹل آنے کے بعد, حج سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ ہم لوگ آئے. تو آنے کے بعد ہم نے سوچا کہ چلو جا کے خالی نماز پڑھ کے چلے آئیں گے حرم میں. ساتھی لوگوں نے طواف کرنا شروع کیا, ہم نے کہا چلو ہم بھی کر لیتے ہیں. اب اتنی بھیڑ تھی جس کی وجہ سے جسم میں بہت بوجھ پڑا, اور اس کے بعد میں 1 ہفتے کے لیے چت ہو گیا, ٹھنڈا گرم ہو گیا وہاں بھی. اور اس کے بعد تقریباً 1 ہفتہ میں بیمار ہو گیا. وہ میری ناسمجھی تھی کہ میں نے اس دن طواف کر لیا, اور بھی کئی ساتھوں نے بتایا کہ اس موقع سے طواف نہیں کرنا چاہیے تھا. الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر افاقہ ہو گیا اور پھر سب ٹھیک رہا. وہاں سے ہم لوگ مدینہ منورہ کے لیے جو وقت آیا, تو مدینہ منورہ آخر دن میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے خانہ کعبہ ہی میں پوری رات ہم نے گزاری, اور دعا وغیرہ میں مشغول رہے. اور ہم نے اپنی امی سے اور دوسرے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ میری فکر نہیں کرنا, جب بس لگے گی ہم ٹھیک وقت پر پہنچ آئیں گے. تو بس لگی ہوئی ہے اور لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ امام صاحب کہاں ہیں. تو ہم نے کہا کہ بھئی بس اتنے میں آ گیا. دیکھا میرا سامان وغیرہ اترا ہوا ہے, اور جلدی سے کپڑا بدل کر کے میں
ہاں بس پہ سوار ہو گیا اور مدینہ منورہ پہنچے. الحمدللہ زادہ اللہ شرفا وعظمتا. مدینہ منورہ جب ہم پہنچے ہیں تو ہمیں جو جگہ ملی ہے, ہمیں جو ہوٹل ملا وہ بھی پھر سادے قسم کا ہوٹل تھا اور دور میں لے جا کر کے ڈال. کافی احتجاج بھی ہم لوگوں نے کی لیکن کوئی شکل اور نہیں بنی, تو بہرحال وہیں رہے. وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر سے زائد تھا ہمارا حرم. 20 منٹ لگتا تھا پیدل چلنے میں. خواتین ہے تو ہم نے سوچا قریب کی کوئی شکل نکل جاوے. ہم سے پہلے والوں کو قریب میں جگہ ملی, ہم کو دور میں جگہ ملی. خیر اللہ نے اس کو بھی بیڑا پار لگوایا. پہلی دفعہ پہنچ کر کے عصر کی نماز میں ہم لوگ گئے, عشاء میں واپس آئے. روزانہ کا یہی معمول بنا لیا. تہجد کے وقت پہنچ جاتے تھے, فجر کی نماز پڑھی, تھوڑی دیر رک گئے, زیارت کر لی نبی کے روزے پہ, وہاں پہنچ گئے, حاضری دے دی. نماز کے آدھے گھنٹے کے بعد الحمدللہ روزہ تقریباً خالی ہو جاتا تھا. آپ کئی مرتبہ سلام پیش کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم لوگ واپس آ جاتے تھے, آرام کرتے تھے. پھر 11 ساڑھے 11 بجے ہم لوگ نکل جاتے تھے حرم کے لیے, اور جو مسجد نبوی میں گئے تو پھر عشاء کے بعد ہماری واپسی ہوتی تھی. اور اس طریقے سے ہم نے وقت گزارا. اللہ کا شکر ہے کہ مدینہ منورہ پہنچ کر کے بھی چونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے تو سب ہم نے دیکھا اور سارا سب کچھ معلوم ہوا. تو ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مسجد کا حصہ ہے وہ کون سا ہے, تو وہ سب لکھا ہوا ہے کھمبے میں, حد مسجد النبی علیہ السلام ایسے لکھا ہوا ہے وہ پورا. تو ہم نے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے, ادھر والا حصہ بعد کے لوگوں نے بڑھایا ہے, سب لکھا ہوا. تو ساتھیوں سے ہم نے کہا کوشش کر کے اس جگہ نماز پڑھنے کا وہ کرو اور کوئی شکل بن جاوے. تو وہاں ہم لوگ نماز پڑھتے تھے. چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہاں پڑھتے تھے تو صحابہ کے قدم مبارک ہے, سجدوں کے نشانات ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ریاض الجنہ میں بھی پہنچنے کا موقع ملا 2 مرتبہ سب ساتھیوں کو. ہم وہاں پہنچے, استوان عائشہ کے پاس بھی پہنچے, آس پاس میں بھی پہنچے, اور الحمدللہ وہاں پہنچ کر کے ہم نے دعا کی. اور پورے راجہ بازار والوں کی طرف سے بھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں سلام پیش کیا ہے الحمدللہ. اور خاص نام بھی ہم نے لیا ہے, جن حضرات کا نام یاد آتا رہا اور جن حضرات نے کہا تھا ہم سے یا بیچ میں جو رابطہ رہا تو ان سب کا ہم نے الحمدللہ سلام پہنچایا. اس کی بھی ایک کہانی, وہاں دیکھا کہ پولیس والے ہیں, حاجی طریق جلدی کرو. اردو بھی بولتے ہیں, وہاں خوب اردو بولتے ہیں, پاکستانی رہتے ہیں چونکہ. تو وہاں جو ہماری طریقے سے عبایا لگائے رہتے ہیں ذرا سا مولانا صاحب وغیرہ, وہ مسئلہ بتاتے ہیں یا کچھ ایسے بولتے ہیں شرک لا شرک ایسا مت کرو, یہ شرک ہے تو یہ ہے. تو میں نکل کر کے میں وہی روضہ اقدس کے پاس ایک صاحب تھے, تو میں نے ان سے بات کی اور میں نے کہا رفع الصوت ممنوع ہونا, فكيف يصيحون هؤلاء الشرطة لماذا لا يقولون هكذا يكفي حجی خلاص. یعنی میرا کہنا یہ تھا کہ یہاں تو آواز نکالنا منع ہے, زور سے بولنا منع ہے, تو یہ تمہارے جو ہے پولیس والے اتنا چلا کہہ رہے ہیں, چلا کیوں رہے ہیں, آپ نے ادب سکھایا نہیں ان کو. تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ نعم هذا صحیح, نعم یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے اور یہی ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک. اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس. تو کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہے کہ بھئی ان کو ادب سکھاؤ, ادب سکھا کر کے جس مقام کا جو ادب ہے اسی حساب سے کرنا چاہیے آدمی کو. تو کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو بہرحال کھٹکتی ہیں. ہم لوگ چونکہ علماء ہیں اور پڑھا ہوا ہے ہم نے, اور وہاں لکھا بھی ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول, کہ اے ایمان والو نبی کے سامنے آواز بلند مت کرو. تو یہی حکم نبی کی زندگی اور حیات میں بھی ہے, اور یہی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ہے. یہ قبر مبارک کے پاس پہنچ کر کے کوئی ایسی گفتگو نہیں, کچھ ایسی آواز نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال جو زائرین ہے وہ تو اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن پولیس والوں کو بھی تو چاہیے, اس کی کیا ضرورت. اور اس طریقے سے الحمدللہ 2 منٹ اور لے لیں مکمل کریں گے جی. اس کے بعد پھر واپسی کا مرحلہ آیا. واپسی کے مرحلے کا بھی ایک بہت مزیدار ہے معاملہ. جب ہم لوگوں کا طے ہو گیا کہ ہم لوگوں کو جانا ہے, تو جو یہاں کے ساتھی جو پہلے سے نکل رہے تھے, پہلے سے تو ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ مدینہ منورہ یہاں معاملہ ذرا سا نرم رہتا ہے,
تو مدینہ منورہ میں پہلے جو حضرات آئے وہ بیچارے خالی خالی چلے آئے، ڈر گئے کہ پانی وانی لائیں گے تو سب پھینک دے گا، پیٹ ایسی پھاڑ دے گا، پریشانی ہوگی، بیچ میں کیا ہوگا۔ ہمارے خالد بھائی وغیرہ کی جب فلائٹ یہاں آئی ہے تو یہاں سے میسج گیا، ہم نے پوچھ لیا کہ کیا حال چال ہے، کیسا چل رہا ہے ماحول؟ بولا امام صاحب سب نکل رہا ہے، جتنا لاد کے لا سکتے ہو۔ میں نے کہا واہ ایسی بات ہے؟ بولا ہاں پورا لاد کے لے آئیے۔ میں نے کہا پانی وانی؟ بولا سب سیٹ ہو جائے گا۔ اچھی بات ہے پھر تو۔ پہلے بڑی تشویش ہوئی، اب ہم نے ترتیب یہ بنائی کہ لیگیج میں جتنا اس کا جو وزن ہے وہ دے دو اور بقیہ سارا ہاتھ میں لے کے چلو۔ تو ہم نے ایک ٹرالی یوں کری 25 کلو کی یوں ہے، پھر ایک بیگ ہے 20 کلو کا، پھر ایک ادھر لٹکا لیا 10 لیٹر پانی، پھر ادھر ہم نے لٹکا لیا 10 کلو کا، کتابیں وغیرہ تھی، کچھ اور پانی وغیرہ ادھر لٹک رہا تھا، ادھر ایک چھوٹا بیگ تھا اس میں سارا کچھ پڑا ہوا تھا، بچوں کا چاکلیٹ وغیرہ وہ ادھر لٹکا لیا۔ فقیر کو دیکھا، فقیر کو پورا فقیرانہ بھیس جتنا لاد سکتا ہے وہ ہم نے لاد لیا۔ کوئی دور سے دیکھے گا تو بولے گا کہ یہ امام صاحب ہیں یا کوئی اور صاحب ہے۔ میری پیٹھ پر تقریباً 10 لیٹر پانی تھا، وہ ہم نے لاد لیا۔ ایئرپورٹ پر پہنچے تو میرے کو یوں گھور کر کے دیکھ رہا ہے، لا بہت سامان ہے، ایک سامان زیادہ نہیں جائے گا۔ یار جانے تھے نا بھائی، حج کرنے آئے ہیں جانے تھے، کہا نہیں ادھر کر دیا، تو وہ ادھر چلا گیا تو میں ادھر آ گیا۔ تم ادھر جا، جہاز تو بک ہے یار ہمارا تو جہاز بک ہے، کوئی دوسرا آدمی کھائے گا نہیں، جتنا ہم لوڈ کر کے لے کے جا سکتے۔ پھر ساتھیوں نے کہہ دیا تھا کہ لیگیج اپنے ساتھ نہیں رکھنا، وہاں پہ دے دینا ہے، وہ اپنے ساتھ لیگیج میں ڈال دے گا، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ تو ہم نے ایسا ہی کیا۔ میری امی کی پیٹھ پر بھی 5 لیٹر پانی، پھر کچھ اور ادھر پانی، پھر ان کو بھی دے رکھا تھا کہ آپ بھی ٹرالی یوں کھینچیے، آسانی ہے وہ، بہرحال وہ ہو ہی جائے گا۔ تو وہ بھی میری امی کو بھی روک لیا، 3 مرتبہ 4 مرتبہ بیچاری ہندی میں بات کر رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر میں اپنا سامان رکھ کر کے گیا، دیکھا وہ ادھر دیکھ رہا، امی کو کہا کہ جلدی سے آ جائیے، بس وہ بھی اندر آ گئے۔ اب ہمارے عبد الماجد بھائی وغیرہ اور ان کی والدہ وغیرہ گئی پھنس، وہ لوگ بہرحال ان لوگوں نے بھی حرفت وغیرہ سب نکال کر کے الحمدللہ سب آ گئے۔ اسکین جہاں ہونا تھا وہاں ہم ڈر رہے تھے۔ اب ہم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم وہم لا یبصرون، اپنا ہم پڑھتے رہے، خواتین کو کہہ دیا تھا درود شریف پڑھنا شروع کرو۔ پتہ نہیں اسکین میں کیا ہوگا، تو پانی وانی سب نکلے گا۔ اسکین میں بنگلہ دیشی کھڑا ہوا تھا، سب پار کر رہا ہے، سب پار کر رہا ہے، سب آسان ہے۔ واہ بھائی، اب افسوس ہو رہا 2-4 لیٹر اور کہیں نہیں ڈال لیا تھا۔ لالچ میری بھلا ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، خوب پانی بھر بھر کر کے ساتھی لوگ لائے، اور ہم نے وہیں سے عزم کیا تھا کہ بھئی تقسیم کرنے کا ارادہ ہے، بہرحال کچھ شکل کوئی بن جاوے، تو الحمدللہ ساتھیوں نے بھی دیا ہے، اور اس طریقے سے تقسیم کرنے کا ارادہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں تک کامیاب فرماتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد پھر ہم لوگ جہاز پہ چڑھے، اور پھر اسی ترتیب سے پھر الحمدللہ یہاں ہم لوگ پہنچ گئے۔ یہ سفر کی مختصر سی رودات تھی، اور اس جذبے سے ہم نے سنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں بھی جذبہ پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو بھی اس مقام کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ یہ جولائی شروع ہے، جولائی کے 3 یا 4 ہفتے میں حج کا فارم آ جائے گا، تو لہذا آپ حضرات ارادہ کر لیں، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد نظام بنتا رہے گا، اور ارادہ کر لیں مضبوطی کے ساتھ، اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے جہانگیر صاحب کو کہ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہوا ہے، رخصت کرتے ہوئے بھی ملے، اور جب آئے تو اس وقت بھی مسافہ ہوا، تو دونوں وقت میں وہ ایئرپورٹ پر موجود تھے اور ساری کارروائی انجام دیتے ہیں، اور سب فی سبیل اللہ انجام دیتے ہیں، صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہم سے رابطہ کر کے اپنے طور پر آپ نظام بناتے رہیں، اور پھر ہم سے بھی مشورہ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ساتھیوں سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔